اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نہج البلاغہ کے عنوان سے کہ کتاب امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور امیر المومنین کے کلمات قصار یا حکمت کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ، جیسا میں بیان کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ کو سید رضی نے 3 حصوں میں تدوین کیا، خطبات، مکتوبات اور حکمت کے عنوان سے۔ خطبات کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ خطبات جانتے ہیں سب سامعین۔ دوسرا، مکتوبات خطوط کو کہتے ہیں، جو خطوط مولا علی نے اپنے دور حکومت میں بھیجے، مختلف عمال کو، مختلف وزراء کو بھیجے، اس کو مکتوبات کہتے ہیں۔ اور کچھ خطوط وہ ہیں جو مولا علی کو حاصل ہوئے۔ تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا کلمات قصار یا حکمت کے نام سے ہے۔ حکمت سید رضی نے اس کو اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ حکمت وہ اردو معنی میں حکمت نہیں ہے جس میں ہم اردو معنی میں حکمت لیتے ہیں، یہ قرآن کی نگاہ سے حکمت ہے۔ اور قرآن کریم نے جب حکمت کا لفظ استعمال کیا تو کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو بھیجا تو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے۔ نہج البلاغہ میں جو حکمت کا لفظ ہے وہ دراصل قرآنی حکمت ہے، یعنی حکمت سے مراد یہ ہے کہ قانون، طرز زندگی، آئین، اس کو حکمت کہا ہے انسان کی زندگی کے لیے، کیونکہ یقیناً قانون کی ضرورت ہے۔ قانون اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب چاہے وہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن الہی ہے یا غیر الہی ہے، لیکن بغیر کانسٹیٹیوشن اور آئین کے، بغیر قانون کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ اس وقت تمام دنیا میں جتنے بھی 7-8 ارب کے قریب جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ الہی ہے یا غیر الہی، لیکن قانون موجود ہے۔ لیکن نہج البلاغہ کے اندر جو حکمت کے عنوان سے سید رضی نے کہا، یہ نہج البلاغہ وہ قانون ہے جو زبان علی سے بیان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے، قانون اللہ کا ہے، زبان امیر المومنین کی ہے۔ اسی لیے نہج البلاغہ کو تفسیر قرآن بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں علماء اور مصنفین اور زعماء اور اکابرین کے بہت زیادہ بہترین جملات موجود ہیں، خصوصاً ابن ابی الحدید اہل سنت عالم دین ہیں، بہت جید عالم ہیں، واقعاً بہت جید عالم ہیں۔ انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے۔ شرح نہج البلاغہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ بعد رسول اکرم اگر سب سے زیادہ قابل اعتماد کوئی کلام ہے تو وہ کلام علی ہے۔ نہج البلاغہ کی یہ اہمیت اور افادیت ابن ابی الحدید نے بیان فرمائی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نہج البلاغہ کی جانب رغبت کرنی چاہیے۔ نہج البلاغہ کے اندر مختلف عناوین موجود ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں نہج البلاغہ کو سمجھنے کی اور اس کے اسٹڈی کی، مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔